کل کے پروگرام میں ہم نے کراچی کی سیاست کا تفصیلی ذکر کیا تھا. فاروق ستار صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی جس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ وہاں میل ملاقاتوں سے معاملہ بڑھ کر اب میلاب تک آن پہنچا ہے. گورنر ان ایکشن ہے, آج پاکستان ہاؤس جانے کی اطلاع ہے, اور دوسری جانب انیس قائم خانی اور جو پی ایس پی کے سربراہ ہیں مصطفیٰ کمال, ان کی وزیر اعظم سے ملاقات کی خبر بھی گردش میں ہے. تو وہاں کیا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے, اس پر آج کے پروگرام میں بات ہوگی. اس کا فائدہ کسے ہوگا, سیاسی طور پر نقصان کسے ہوگا, یہ پیش بندی کس کے لیے ہے, اہم سوال ہے, ان کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اور پھر اجتماعی استعفے. پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی سے آج اسپیکر سے وفد کی ملاقات ہوئی. شاہ محمود قریشی صاحب آج آخری لمحوں پہ معلوم ہوا کہ نہیں مل سکے, اور اسد قیصر کی سربراہی میں پھر ایک وفد جا کے ملا. پی ٹی آئی بضد ہے کہ اجتماعی استعفے قبول کیے جائیں. اسپیکر کہتے ہیں نہیں, ایسا نہیں ہو سکے گا. وہ ناراض ہیں اسپیکر سے, اسپیکر کے رویے پر احتجاج کر رہے ہیں. اور یہی نہیں, کچھ دیر پہلے فواد چوہے صاحب مخاطب تھے. آج چونکہ تحریک انصاف کا ایک مشاورتی اجلاس بھی تھا آئندہ کی اسٹریٹجی طے کرنے کے لیے, تو انہوں نے اعلان کیا کہ اسپیکر جانبدار ہیں, اور دوسرا اس معاملے کو لے کر کے وہ سپریم کورٹ جائیں گے تاکہ سپریم کورٹ رہنمائی کرے ان کی. اور تیسرا اہم معاملہ ہے عمران خان صاحب کے خلاف شہباز شریف کا حد تک عزت کا دعویٰ. یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے. کئی برس پہلے خان صاحب نے الزام عائد کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے انہیں پیشکش کی تھی کسی اور وسیلے سے کہ 10 ارب روپے لے لیں اور پاناما کیس کی پیروی سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن پھر ان کا جو دفاع کا حق ختم کرنے کے خلاف ان کی درخواست تھی, وہ آج سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ رجسٹری میں ختم ہوئی ہے. 3 رکنی بینچ نے ختم کی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو شامی صاحب کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے, کہ کیا شہباز شریف صاحب عمران خان سے 10 ارب روپیہ حاصل کر پائیں گے؟ باقی معاملات بعد میں ڈسکس کرتا ہوں, یہاں سے شروع کریں. 10 ارب سر, مقدمہ جو ہے حد تک عزت کا, اب اس میں کئی پیشیاں پڑ چکی اور عمران خان صاحب نے اپنا ڈیفنس پیش نہیں کیا. پیشیوں پہ پیشیاں پڑتی رہیں, تاریخوں پہ تاریخیں ہوتی رہیں, یہاں تک کہ پھر عدالت نے ان کا حق دفاع ختم کر دیا. جو شہباز شریف صاحب کے وکیل ہیں, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں, انہوں نے آج یہ کہا ہے کورٹ میں کہ 21 میں سے 13 سماعتوں پر عمران خان کے وکلاء نے التوا لیا. 21 میں سے 13. تو ان کے جو وکیل علی ظفر صاحب خان صاحب کے, انہوں نے کہا نہیں جی 23 میں سے 10 ہماری اور 7 مخالف فریق نے لی. تو بہرحال اب وہ ہائی کورٹ پہنچے, ہائی کورٹ نے بھی ان کی درخواست مسترد کر دی, اور آج سپریم کورٹ کے بھی فل بینچ نے 3 رکن جی ان کی درخواست مسترد کر دی کہ ان کو دفاع کا حق جو ہے اب نہیں دیا جا سکتا. موقع انہوں نے گنوا دیا. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے فیصلے سے اختلاف کیا. ہاں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ جو مقدمہ ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے گا. یعنی کھل گیا ہے, یعنی کھل گیا, بس سماعت شروع ہوگی تیزی سے, اور بہت جلد جو ہے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا. تو اس میں آپشنز کیا بچتی ہیں؟ کیا خان صاحب 10 ارب دیں گے انہیں عدالت کے کہنے پر, یا پھر خان صاحب معذرت اس بات کریں پر گے؟ ہے کہ عدالت جو ہے وہ کتنی رقم جو ہے اس کو ڈیمیجز کے طور پر قبول کرتی ہے. یہ رہنمائی فرمائے ناظرین, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عموماً جو ڈیمیجز آپ نے کلیم کیے ہوتے ہیں, جیسے وہ کہہ رہے ہیں 10 ارب روپیہ, تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ عدالت اتنا ہی کہے یا اس سے کم اوپر اتنا نہیں ہوتا. عدالت اس میں کمی بیشی کر سکتی ہے, لیکن اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حد تک عزت کا قانون ہے اس میں اگر فریقین مان جائیں تو ان میں مصالحت بھی ہو سکتی ہے. یعنی فریقین اگر وہ الزام واپس لے لیں اور وہ مقدمہ واپس لے لیں. یہ تو خان صاحب کو بارے نہیں کھائے گا, وہ تو سبکی ہوگی ان کے لیے کہ الزام سے کہیں اچھا الزام غلط ہے, معذرت چاہتا ہوں, یہ تو نہیں کہیں گے نا سر. ان کی تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنی اٹھان ہے, شان ہے. خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اس مقدمے کی پیروی اچھے طریقے سے کرتے, ثبوت دیتے, اور خود وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہاں 2 قانون نہیں ہونے چاہیے, ایک زبردست کے لیے ایک قانون, زیر دست کے لیے دوسرا قانون. تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ مقدمہ جو تھا اس کو سنجیدگی سے لیتے. ہمارے ہاں اصل میں حد تک عزت کے جو قوانین ہیں ان کو سنجیدگی سے لیا نہیں جاتا, لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہے. دنیا میں برطانیہ میں بھی آپ دیکھیں نا, ہمارے یہاں مقدمے فیصلہ ہوئے, ہمارے یہاں تو ڈیمیجز بہت شاذ و نادر کلیم ہوتے ہیں, وہاں نہیں فوراً چاہے وہ لیگی رہنما ہوں, کوئی ٹی وی چینل کا قصہ ہو یا کسی صحافی کا یہ قصہ ہو. روش بدلنی ہوگی ہمیں. ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہوگی, اور یہ حد تک عزت کے جو قوانین ہیں ان کو نافذ کرنا ہوگا, فیصلے جلد کرنے ہوں گے. اسی سے آپ جمہوریت میں ایک توازن قائم رکھ سکتے ہیں اور لوگوں کے خلاف جو وائلڈ ایلیگیشنز ہیں ان کا راستہ روک سکتے ہیں. چلیے سر, وہ سادہ میں بات کر دیں. آپ یعنی کوئی
آپ نے کسی رپورٹر سے حسن رضا کو میں نے کہا ہوا ہے، ہمارے نمائندہ خصوصی اس کیس کو ایک عرصے سے کور کر رہے تھے جب ٹرائل کورٹ میں چل رہا تھا، تاکہ ہم حسن رضا تاکہ ہم جان یہ سکیں جی ڈپٹی بیورو ان سے کہیں دیکھیں تفصیل کیا ہمارے پروگرام اختلافی نوٹ کے مستقل وہ اب حصہ ہیں، تجزیہ نگار ہیں وہاں پر، تو وہ ٹرائل کورٹ میں دیکھتے رہے ہیں معاملے کو کہ پی ٹی آئی کیا پلی لیتی رہی ہے اور نون لیگ کیا پرسو کرتی رہی ہے۔ بہرحال میرا تو سوال وہی تھا دلچسپ کہ اگر 10 ارب نہیں تو اب وہ قریب آ گیا مرحلہ آجا ڈیمیجز ان کو نافذ ہو جائیں، یعنی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں۔ حسن السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حسن یہ مقدمہ جو ہے کب دائر ہوا اور کس طریقے سے اب یہ جو حق دفاع ختم کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یک طرفہ کارروائی چلے گی آگے؟ شامی صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے 25 اپریل 2017 کو شوکت خانم اسپتال میں ایک تقریب منعقد تھی، جس تقریب میں میں بھی رپورٹنگ کے لیے پہنچا ہوا تھا، تو وہاں پر عمران خان صاحب نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ انہیں پاناما کیس پر خاموشی اختیار کرنے کے عوض 10 ارب روپے کی پیشکش کی گئی ہے، اور پھر ساتھ انہوں نے کہا تھا نام نہیں لیا تھا، ہم نے ان سے پوچھا بھی، انہوں نے کہا میں نام نہیں لوں گا۔ اس معاملے پر شہباز شریف جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے 7 جولائی 2017 کو 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا، اور اس ٹائم ایڈوکیٹ مصطفیٰ زمبے تھے ایڈوکیٹ جنرل، جن کے توسط سے جو ہے یہ لاہور کی سیشن عدالت میں جانے کا دعویٰ دائر کیا تھا، اور یہ آرڈیننس 2002 کی شق 4 اور 9 کے تحت درج کیا گیا تھا۔ اس میں یہ مقدمہ چلتا رہا، بحث چلتی رہی، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ دفاع کے لیے پیش نہ ہوتے رہے، جس پر جو ہے سیشن کورٹ کی جانب سے نہیں، ان کو عمران خان صاحب کو خود پیش ہونا چاہیے تھا دفاع کے لیے۔ دیکھیں انہوں نے جو الزام عائد کیے تھے اس کے حوالے سے وہ خود آتے، کچھ اپنے ثبوت دیتے، ان کے وکلا کی جانب سے بھی کیس کی پیروی نہیں کی جاتی رہی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں دفاع کا حق دیا جائے، لیکن سیشن کورٹ میں نہیں دیا گیا، پھر وہ لاہور ہائی کورٹ گئے، پھر سپریم کورٹ گئے، کیونکہ آپ نے اپنا دفاع پیش ہی نہیں کیا اور معاملہ لٹکاتے چلے گئے، اس لیے اب آپ کو موقف پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو شہباز شریف کے وکیل تھے مصطفیٰ رمدے، ان کے دلائل کے بعد عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے بھی موقف پیش کیا تھا کہ 23 تاریخوں میں سے 10 ہماری طرف سے تھی، 7 مخالف فریقین نے لی تھی، جبکہ جو جسٹس عائشہ ملک تھی انہوں نے عمران خان کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کو کیا چیز جواب دینے سے روک رہی تھی، جس پر بیرسٹر علی ظفر نے جواب دیا کہ سوالات غیر متعلقہ تھے، جس وجہ سے جواب نہیں دیا۔ البتہ جو فیصلہ آ گیا، اب یہ کیس رکے گا نہیں شامی صاحب۔ اب جو دیکھا جائے تو کیونکہ سیشن کورٹ نے اب ان سے جو ہے وہ شواہد مانگے، ایک قسم کا تو یک طرفہ کیس ہو گیا، وہاں سے فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ لاہور ہائی کورٹ جائیں گے اس کو لے کے۔ درست ہے، وہ تو بات کی بات ہے، مطلب اب یہ معاملہ ڈیلے ہوگا، یعنی ایک فیصلہ یہ کلیئرٹی ہوگی کہ یہ یک طرفہ فیصلہ ہوگا اور یعنی یک طرفہ کارروائی ہوگی، یک طرفہ کارروائی ہوگی، بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ تیزی سے مقدمہ چلے گا، کیونکہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے پاس جو ان کے وکلا ہیں، اور میں بھی جب ملا ہوں تو ان سے میں نے متعدد دفعہ پوچھا کہ یہ آپ کا کیس چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہم عدالتوں میں جائیں گے، دیکھیں گے، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جو ان کے وکلا سے میں نے پوچھا، اور جبکہ ایک الزام اتنا بڑا مطلب کہیں یہ نہ ہو شامی صاحب اور حسن رضا، کہیں یہ نہ ہو کہ جیسے ایک زمانے میں 35 پنکچر کی کہانی تھی ایک، تو بعد میں اس پہ انہوں نے وضاحت کی تھی خان صاحب نے۔ مقدمہ عدالت میں آ گیا نا، اب عدالت میں آپشن اس کو بھی رکھنا چاہیے، یا تو خان صاحب کو ثبوت پیش کرنا پڑیں گے، اور یا پھر اس کے بعد کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے معذرت کر لیں، الزام واپس لے لیں۔ تو گویا اس دوسری صورت میں شہباز شریف صاحب ارب پتی ہونے جا رہے ہیں، پہلے پتہ نہیں ہے یا نہیں؟ نہیں، ارب پتی تو پہلے بھی ہیں، مزید ارب پتی ہو جائیں گے اگر اتنے پیسے مل جائیں۔